آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہر راستہ بند نظر آتا ہے؟ جب دعا کرتے کرتے بھی کوئی جواب نہیں ملتا تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے؟ جو چیزیں آپ کو اب تک نہیں ملیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک دن آپ کی دسترس میں ہو؟ اس سفر میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس منزل کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ عالم محدود ہے مگر ہمارا اللہ لامحدود ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ مشکلات کے وقت ایمان اور صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ زندگی عروج و زوال کا نام ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی کامیابی اور کبھی ناکامی، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی کا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے اور امیدیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے یہ وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب ہم صبر کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے دل میں سکون کا سائبان بکھیرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کی رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں۔ انہیں بادشاہت کا خواب دکھایا گیا مگر ان کے راستے میں مشکلات آئیں۔ خواب ایک خوشی کا نشان تھا لیکن وقت نے دکھ کے چکر میں ڈال دیا۔ ہم اکثر اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے اور مشکلات کے وقت گھبرا جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ فوراً نہیں ملتا، مگر یاد رکھیں یہ وقت کی ترتیب ہے جو اللہ کی منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ اسی لمحے آپ کو مل جائے، کبھی کبھار ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سب کچھ فوراً مل جائے تو ہم کیسے جان پائیں گے کہ اللہ کی رحمت کا اصل مزہ کیا ہے؟ جب دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ایک خاص خوشبو لے کر آتی ہے۔ جب آپ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ آپ کی سرگوشیاں بن جاتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے صبر کا ہے۔ کیا آپ اپنی دعاؤں کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی ہوا وہ اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی اسی کی رضا سے ہوگا۔ کیا آپ نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے گھبرائے مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ جب اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ آپ کو جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کو تھام لیا ہے۔ اگر میرے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ آپ کو کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔
اللہ اسی چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کی فریاد کو آپ کی زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو آپ کا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے آپ کا تھا، ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا کہ جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ آپ کے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک آپ کی دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھیں، پھر دیکھیں دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال آپ کے دل میں نہیں لاتا۔ وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب آپ کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہیں جو آپ کے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ آپ پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک آپ کی صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کا نصیب بدل دے، اور پھر وہ آپ کو دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اس من پسند چیز کو جسے آپ سے دور کیا گیا ہے آپ کے حق میں بہتر بنا سکے۔ اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ کو منائیں، کیونکہ وہی حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ آپ کو اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد اللہ کا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ دنیا کی چیزوں کی طلب کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، مگر جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ دعا، صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم جو کچھ بھی پا رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہے تو ہم اپنی مشکلات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی حکمتیں ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ اکثر بہتر نتائج کی طرف لے جاتی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی چیز ہمارے مطابق نہ ہو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمتیں ہمیشہ ہمارے مفاد میں بہترین ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی اندرونی قوت کو تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ سکون اور خوشی اندر سے پھوٹتی ہے۔ آزمائش کا وقت کبھی کبھار طویل لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ ملنے کا وقت بنا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ اپنی مشکلات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، نہ کہ دنیا کے سامنے۔ جب آپ بے بسی کے عالم میں اس کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ جب آپ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ آپ کی امیدوں کو بڑھاتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور آپ کے یقین کا بھرم رکھتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے اور آپ کو سکون عطا کرتی ہے۔ زندگی کا سفر ایک امتحان ہے جہاں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لمحات خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ دل کو توڑ دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے مگر اکثر ناکام رہتا ہے۔ محبت اور سکون صرف اللہ سے ملتا ہے۔
زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے تو اس کی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے وہ امید بھی نہیں کرتا۔ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے بہترین چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت اور رحمت اتنی عظیم ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آزمائشیں بڑھ گئی ہیں تو جان لیں کہ یہ اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ کون اس کی محبت میں کس قدر شدت رکھتا ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے نصیب کے صفات کو اپنی مرضی سے بدل دیتا ہے۔ جب آپ آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں تو یہ وقت آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سکھائے گی کہ زندگی کے ہر لمحے کو قبول کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانا سکھاتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے مطمئن ہو جائیں۔ وہ مہربان رب آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے آپ کی ایک ایک تکلیف کو دور کر کے آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ آن قریب وہ آپ کو ایسی خوبصورت منزلیں عطا کرے گا کہ خوشیوں کے اجالے آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیں گے اور ایک پل میں سمٹ جائے گا آپ کا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، ایمان ہی انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یقین رکھیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہم سفر لکھا ہوا ہے، آپ کا پیشہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے اور اپنے دین کی حفاظت کریں۔ باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر عطا کر دے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچا کر رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔